بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے، ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے، تمہاری بابت مسیح یسوع میں، تمہاری بابت مسیح یسوع میں، دعا کرو بلا ناگا، خدا کی مرضی ہے، دعا کرو بلا ناگا، خدا کی مرضی ہے، تمہاری بابت مسیح یسوع میں، تمہاری بابت مسیح یسوع میں۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ حقیقی شکر گزاری، آج ہم سیکھنے والے ہیں حقیقی شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ حبقوق 3 باب اور 17 اور 18 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ آمین۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی ہر شے گر پڑی ہے، آپ جدوجہد میں ناکام ہیں، جن لوگوں کی آپ نے خدمت کی وہ آپ کی مایوسی کا باعث ہیں، آپ کا کاروبار یا پیشہ ورانہ مہارت جس کے بنانے میں آپ نے انتھک محنت کی ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ ایسے مواقع بے شک بہت مشکل ہوتے ہیں، تاہم یہی وہ وقت ہے جب ہم رک کر جائزہ لیں کہ ہمارے لیے کیا کیا اہم ہے۔ حبقوق نے مشاہدہ کیا کہ جو کچھ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا دیر ہو گیا ہے، تاہم نقصان، ناکامی اور مایوسی کے باوجود وہ یہ امتیاز کرنے کے قابل تھا کہ کیا کچھ اہم اور قیمتی ہے اور کیا کچھ عارضی اور کھوکھلا ہے۔ وہ اس مقام پر آ پہنچا تھا جہاں وہ سنجیدگی سے کہہ سکتا تھا کہ اگرچہ اس کی ہر تدبیر ناکام ہو چکی ہے، پھر بھی وہ خدا میں خوش ہے۔ اگر انجیر کا درخت پھل نہ دے، انگور کی بیل انگور پیدا نہ کرے، اگر بھیڑ خانہ کی بھیڑیں اور مویشیوں کی پیدائش موقوف ہو جائے، پھر بھی وہ خدا کی حمد کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کا حمد و تعریف کرنا آسان نہ ہو، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہر کام اس کی توقعات کے خلاف انجام پایا ہے، مگر باوجود اس کے وہ خدا کی حمد و تعریف کرے گا۔ حبقوق انجیر کے درخت پر انجیر تو نہیں لگا سکتا تھا اور نہ ہی بھیڑوں اور مویشیوں کی افزائش نسل کو کر سکتا تھا، لیکن وہ خدا کی حمد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے خداوند کی حمد کرنے کا انتخاب کیا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں نہیں ملتا، یا ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام خراب ہو جائے تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کے آس پاس چیزیں پارا پارا ہو رہی ہیں؟ آپ ان نقصانات کے باوجود خدا کی حمد کر سکتے ہیں؟ اس کی عبادت کرنے کا انحصار اس بات پر نہیں کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں اس نے کتنی برکت دی ہے، بلکہ خدا کے وصف اس کی محبت اور آپ سے اس کی وفاداری پر منحصر ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے تاکہ آپ دنیاوی فکروں سے بالا تر ہو کر اس کی حمد کو چن سکیں اور اس کی تعریف کر سکیں، جس طرح سے حبقوق نے کیا۔ جب کبھی پریشانی آئے ضرور خدا کی شکر گزاری کر۔ بہت دفعہ ہم اس وقت میں شکر گزاری کرتے ہیں جب ہمیں کچھ ملتا ہے،
اور ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن مایوسی میں بھی ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال اور بزرگی پائے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ آمین۔